کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت دانیال کون تھے؟ اور کیا آپ نے حضرت دانیال کے بارے میں ایک واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دانیال بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہو گزرے ہیں۔ ان کے نام سے اہل کتاب کے ہاں الگ سے ایک صحیفہ پایا جاتا ہے جو کہ اہل کتاب کے بیشتر صحیفوں سے ممتاز ہے۔ اگرچہ اس عمومی مصیبت قطع و برید سے یہ صحیفہ بھی دوسرے صحیفوں کی طرح محفوظ نہیں جو کہ تحریف اور تبدیلی کی صورت میں ان کے اندر وارد ہوئی ہے۔ حضرت دانیال کا صحیفہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح صفات بیان کرتا ہے جس کی دوسرے صحیفوں میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ اللہ کو حی القیوم کہتا ہے جو حکمت کا مالک ہے اور علم و تدبیر اور قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ وہ بادشاہوں کا رب ہے اور راز کی باتیں آشکار کرتا ہے اور سجدے اور عبادت کا یکتا اور تنہا حقدار ہے، اور یہ بھی کہ جادو، فالگیری اور ستارہ شناسی سب باطل ہے۔ حضرت دانیال کی پیشین گوئی کا کچھ خاص اعداد پر مشتمل ہونا جو کہ اہل کتاب کی طویل تاریخ کے ہر دور میں بحث و تکرار کا موضوع بنی رہی ہیں۔ جہاں تک خود دانیال نبی کا تعلق ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ہی مشابہ شخصیت نظر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ نبی بھی ارض بابل میں پردیسی اور مظلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ علم اور خوابوں کی تعبیر عنایت فرما کر بادشاہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بلند کر دیتا ہے۔ سب عز و مرتبت پال لینے کے بعد بدستور یہ توحید کے دائی رہتے ہیں اور کوئی فتنہ انہیں اس مشن سے نہیں ہٹاتا۔ اسلامی تاریخ میں بھی حضرت دانیال کے نسبت سے ایک واقعہ مشہور ہے جسے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور بیکہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان تابعین سے روایت کیا ہے جو تستر کی فتح میں شریک تھے۔ ان میں ابو العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطرف بن المرکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس واقعے میں ایسی باتیں مذکور ہیں جو ہمارے اس موضوع سے بھی متعلق ہیں کہ فاتح مسلمان فوج نے حضرت دانیال کی میت ایک تختے پر پڑی ہوئی پائی، اس حالت میں کہ میت ویسی کی ویسی اپنی اصل حالت میں پڑی تھی۔ کوئی ذرہ تبدیلی بھی اس میں نہیں آئی تھی سوائے گدی پر چند بالوں کے۔ میت کے سرہانے ایک صحیفہ رکھا تھا۔ مسلمان فوج نے وہ صحیفہ اٹھا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود میں اسلام قبول کرنے والے عالم کعب الاحبار کو طلب فرمایا اور کعب نے اس کو عربی نسخہ میں لکھ دیا۔ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پہلا شخص تھا جس نے وہ صحیفہ پڑھا۔ راوی جو ابو العالیہ سے روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا صحیفے میں کیا لکھا تھا؟ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری سب سیرت، تمہارے تمام امور اور تمہارے کلام کے لہجے تک جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ دانیال کے مذکورہ بالا صحیفے کی نص کا ترجمہ باقاعدہ عربی میں ہوا، اور وہ بھی عبری لسانیات کے ماہر کعب الاحبار کے ہاتھوں، اور اسے بہت سے لوگوں نے پڑھا۔ چنانچہ بعید نہیں وہ علماء اسلام جنہوں نے کتب سابقہ میں محمد کے متعلق بشارتوں پر تالیف لکھی ہیں، مثلا ابن قطبیہ اور ابن ظفر وغیرہ، وہ اس صحیفے پر مطلع ہوئے ہوں۔ البتہ اگر ایسا نہ ہو اور ان کی معلومات کا مصدر تورات کے صرف وہ صحیفے ہوں جو ان کے دور میں پائے گئے تو یہ کہیں زیادہ قوی اور بامعنی بات قرار پائے گی، کیونکہ مسلمانوں کے جہاں بزا اہل علم اپنے نقل کرنے میں کبھی کوئی غلط اور من گھڑت حوالہ دینے کے مورد الالزام نہیں پائے گئے، حتیٰ کہ اس وقت کے ان کے معاصر اہل کتاب نے بھی ان کو اس معاملے میں کبھی نہیں جھٹلایا، بلکہ ابن قطبیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حد تک کہا جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الجواب الصحیح میں ابن قطبیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اور یہ پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود اور نصارہ کے ہاں اب بھی پائی جاتی ہے، جس کو یہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں مذکور شخص ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔